مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا بھی ہوئے اور اسی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوت بھی ہوئے۔ محترم بھائیوں، اسی ربیع الاول کی مناسبت سے سوچا کہ آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے، تو آج کے خطبے میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس حق اور سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان دو طرح سے ہے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اتفاقی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اختلافی ہے جس میں کچھ مذاہب کے لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اتفاقی پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احمد یا محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں یا احمد عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ذاتی نام ہیں، ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے، دونوں ذاتی نام ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ تو محترم بھائیو، احمد جو نام ہے یہ آسمانی نام ہے، اور محمد جو نام ہے یہ زمینی ذاتی نام ہے۔ زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جاتا ہے، ان کی پہچان ہے وہ محمد ہے۔ تو محترم بھائیو، اگر دیکھا جائے احمد اور محمد، ان دونوں ناموں کا اگر معنی اور مفہوم جان لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اسی کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور ان کا مرتبہ پنہا ہے، بیان ہے۔ تو محترم بھائیو، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ناموں کا معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں محمد اور احمد میں سے محمد کا معنی یہ ہے سب سے زیادہ تعریف کا مستحق۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کا مستحق، اور احمد کا معنی یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ تعریف کا مستحق۔ تو محمد اور احمد کا معنی یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کے تمام کی تمام مخلوقات میں، تمام کے تمام انسانیت میں آپ کی تعریف سب سے زیادہ بھی ہے اور آپ کی تعریف سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ اور محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے ہے، اور یہ اختلافی پہچان ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تو اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں کے علاوہ یہودی، عیسائی، مشرکین، دیگر جو غیر مسلم ہیں، ان کو اس کے اندر اختلاف ہے۔ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے اور نہ ہی اب مانتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کن کن ہستیوں کو تھی؟ تو سب سے پہلے انبیاء اور رسول جتنے بھی گزر چکے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود انبیاء اور رسل، حتیٰ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے تھے۔
محترم بھائیوں، آل عمران آیت نمبر 81، اللہ رب العالمین تمام انبیاء سے وعدہ لیتے ہیں، اور وعدہ کیا لیتے ہیں کہ جب میرا آخری پیغمبر آخری نبی تمہارے پاس آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم نے ضرور بضرور، یہ کس سے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ تمام کے تمام نبیوں سے، تمام کے تمام رسولوں سے، کہ جب میرا آخری نبی تمہارے پاس آ جائے تو تم نے ضرور بضرور اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، اور صرف ایمان نہیں، اس کی مدد اور اس کی تائید بھی کرنی ہے۔ اور محترم بھائیوں، اسراء اور معراج کے موقع پر جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ پہلے آسمان، یہ جو آسمان دنیا ہے، پہلا آسمان ہے، اس پر لے کر جاتے ہیں تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ایسی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہی بولے مرحباً بابن صالح والنبی صالح، اے میرے نیک بیٹے، اے میرے نیک نبی، مرحباً، خوش آمدید، بخیر راغلے، ویلکم۔ محترم بھائیو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کرتے ہیں، اور اسی اسراء اور معراج کے موقع پر ہی جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان کی طرف گئے تو آسمان کا فرشتہ بھی بولا تھا، من، کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بولے انا جبریل، میں ہوں جبریل۔ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نام بتانے کی دیر تھی، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف چڑھتے چلے گئے۔ تو محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف نبیوں کو نہیں بلکہ آسمان کی جو مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان تھی۔ اور محترم بھائیوں، ایک فرشتہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العالمین سے اجازت چاہتا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دی جائے، میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، آج سے پہلے زمین پر جانے کا نہیں مطالبہ کیا، آج زمین پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے کہنے لگا، اللہ رب العالمین، میں زمین پر جا کر آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جائیں، تو پھر میری طرف سے ایک خوشخبری بھی لے کر جائیں، میرے نبی کو، میرے پیغمبر کو، میرے حبیب کو یہ خوشخبری سنا دیجئے گا کہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو میں نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا، اور آپ کے دونوں نواسوں کو میں نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا۔ تو محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان رکھتے تھے، اور اسی لیے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرتے تھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے۔ تو محترم بھائیوں، انبیاء اور رسول کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، آسمان کے فرشتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، اور حتیٰ کہ محترم بھائیوں، آگ سے بنی ہوئی ناری مخلوق جنات کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا، یستمعون القرآن، وہ قرآن کو توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ سن رہے تھے، فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، ان کے قریب آئی، قالوا انصتوا، جنہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب تلاوت مکمل ہو چکی، تلاوت سن چکے، اس تلاوت سے معلومات لے چکے، ولوا الی قومہم منذرین، وہ پھر اپنی قوم کی طرف، اپنی
باقی جو ان کی برادری والے تھے، قوم والے تھے، قبیلے والے تھے جنوں کے، ان کی طرف ڈرانے والے بن کر گئے، ایمان لے کر گئے۔ اور محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا قومنا، جنہوں نے جا کر کہا اپنی قوم سے، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق و الی صراط مستقیم، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، صراط مستقیم کا راستہ دکھاتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، وہ اللہ کا داعی ہے، اس کی بات کو مان لو۔ کس کی بات ہو رہی ہے محترم بھائیو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جن پہچان رکھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اجیبوا داعی اللہ، یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی دعوت کی، اس کی پکار کو سنو، اس کی پکار کو مانو۔ آمنو و آمنو بہی، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ویجرکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ ومن یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، جو اس اللہ کے داعی، اللہ کے اس نبی کی بات کو مان لے گا، اس کی پکار کے اوپر لبیک کہے گا، اس کو زمین کے اوپر کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جو شخص اس رسول کی، اس پیغمبر کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا، پھر اللہ سے اس کو بچانے والا کوئی نہیں، اللہ کے عذاب سے اس کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، اور وہ شخص کھلا گمراہی کے اندر۔ محترم بھائیو، مشرک جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، تو صاف کہنے لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد شرک سے توبہ کرتے ہیں، شرک کو چھوڑ دیتے ہیں، آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ محترم بھائیو، جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن سنا، شرک سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ ہم دن رات قرآن سنتے ہیں، نمازوں کے اندر قرآن سنتے ہیں، اور ہم مرتے دم تک شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ ہم تو جنوں سے بھی گئے گزرے، ہم کیسے اشرف المخلوقات، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے پہچان؟ محترم بھائیو، پہاڑ جن کو کریت کر، کاٹ کر ہم راستے بناتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، ہم سرنگیں بناتے ہیں، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر تھم جاتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیرا نامی جو پہاڑ ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہاڑ پر تھے، ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں، ساتھ میں عمر بھی ہیں، ساتھ میں عثمان بھی ہیں، ساتھ میں علی بھی ہیں، ساتھ میں طلحہ بھی ہیں، ساتھ میں زبیر بھی ہیں، ساتھ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب صحابہ ساتھ میں موجود ہیں۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن ہیرا، اے ہیرا پرسکون ہو جاؤ۔ فاسکانا فسکانا، وہ پرسکون ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا، وہ ٹھہر گیا۔ محترم بھائیو، پہاڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا حیا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنتے ہی پرسکون ہو گئے، ٹھہر گئے۔ اور محترم بھائیو، دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں سنائی جاتی ہیں، ہم خود بھی ان کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم گناہوں سے نہیں رکتے، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں تھمتے۔ یہ کیسی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہے؟ محترم بھائیو، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس لوٹ رہے ہیں، بدا لہ احد، احد کی پہاڑی سامنے ظاہر ہوئی، احد کا پہاڑ نظر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
پہاڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے تھے۔ محترم بھائیوں، روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں، ساتھ میں عمر بھی ہیں، ساتھ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں، یہ 3 صحابی ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر موجود ہیں۔ پہاڑ ہلنے لگا، کانپنے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، پرسکون ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ وہ پہاڑ جگہ پر تھم گیا، پہاڑ فوراً رک گیا۔ محترم بھائیوں، پہاڑ جیسی سخت ترین مخلوق وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کر رک جائے، باز آ جائے، تھم جائے، اور ہمارے سینے پہاڑوں سے بھی سخت ہو چکے، ہمارے دل پہاڑوں سے بھی سخت ہو چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے، ہماری گردن نہ جھکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے پیش کر دی جائے۔ اور محترم بھائیوں، ہم اپنے مسلک سے نہ ہٹ سکیں تو محترم بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نہیں۔ محترم بھائیوں، صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، غزوہ احزاب کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودتے کھودتے ایک ایسی چٹان آ جاتی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس چٹان کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ چٹان ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدان اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضرب لگائی، وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ محترم بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ضرب سے چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور ہم اتنے سخت ہو چکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی ضربیں ہمارے سینے پر لگائی جائیں، ہم نہ پگھلیں، ہمارے دل نہ موم ہوں، تو محترم بھائیوں پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی پہچان ہی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے تھا۔ اور محترم بھائیوں، دیگر مخلوقات کا یہ رویہ ہے، ہمارا حضور کے ساتھ یہ رویہ نہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد گردن جھکنی چاہیے تھی، بات کو مان لیا جانا چاہیے تھا، لیکن محترم بھائیوں ہم تو پہاڑ اور پتھروں سے گئے گزرے ہیں، ہمارے سینے ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، ہمارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان آنے کے باوجود اپنے نہیں جی میں بڑا کٹر ہوں، میں اپنے مسلک کو چھوڑنے والا نہیں، میں باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے والا نہیں، تو محترم بھائیوں پھر ہمیں کیسی پہچان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی؟ محترم بھائیوں، درخت جن کو کاٹ کر ہم فرنیچر بناتے ہیں، جن کو کاٹ کر، جن کو جلا کر ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، یہ درخت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سفر میں ہیں، سفر کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت پیش آتی ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کی اوٹ میں جا کر پیشاب کریں، جس کی اوٹ میں جا کر اپنی حاجت کو پورا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے جا رہے، 2 درختوں کے اوپر نظر پڑی، دونوں درختوں کو، ایک درخت کو ٹہنی سے پکڑا اور اس کو حکم دیا انقادی علیہ، میرے ساتھ چلو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ وہ درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے چلنا شروع ہو گیا جیسے نوکیل، مہار پڑی ہوئی، ناک کے اندر نوکیل ڈلی ہوئی اونٹ اس کو پکڑ کر کوئی چلائے، ایسے وہ درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑا۔ دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کو بھی پکڑا، اس کو بھی ساتھ میں چلایا۔ محترم بھائیوں، یہ درخت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم پر، ایک اشارے پر اپنی جڑوں کو چھوڑ کر، اپنی جڑوں کو چھوڑ کر، اپنی اصل کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ چل پڑے۔ اور ہم ان درختوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سن کر ہم اپنی اصل کو نہ چھوڑیں، ہم اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہ چلیں۔ اور محترم بھائیوں، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے محب رسول ہیں، ہم کیسے کہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کی پہچان ہے؟
درخت ہے محترم بھائیوں، ایک اشارے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر اپنی جڑوں کو چھوڑ دیا، اپنی اصل کو چھوڑ دیا، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل پڑے۔ اور محترم بھائیوں، ہمیں کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سنائے، ان کی احادیث ہمارے سامنے بیان کرے، قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے لا کر رکھ دے، ہم کہیں نہیں ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ غلط تھا، نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، تو محترم بھائیوں میں کیسے کہوں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی پہچان ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت کرتے ہیں؟ ہماری محبت اس درخت سے بھی گئی گزری ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اپنی اصل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنے مسلک کو، اپنے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ محترم بھائیوں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو حکم دیا، التئما علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے دونوں جڑ جاؤ، دونوں مل جاؤ۔ وہ دونوں اللہ کے حکم سے دونوں مل جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لیتے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اوٹ میں اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ درخت ہیں، درخت نہ سننے والے، نہ جاننے والے، نہ دیکھنے والے ہماری نظر میں بے جان ہیں، لیکن محترم بھائیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر دو درخت ایک ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ وہ ہم کیسے نبی کے امتی ہیں جو ہم ایک ہونے کے لیے تیار نہیں، فرقے بنائے ہوئے، اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی، اپنے اپنے مسلک بنائے ہوئے، اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے، یہ طریقہ، یہ نماز محمدی ہے، یہ نماز حنفی ہے، یہ شافی نماز ہے، یہ فلاں نماز ہے۔ محترم بھائیوں، نہیں، وہ درخت ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات پر، ایک اشارے پر دو درخت ایک ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ اور ہم انسان ہو کر متفق اور متحد کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے درمیان اتفاق کیوں نہیں آ رہا؟ ہم کیوں نہیں جڑ رہے؟ ہم کیوں قبائل کے اندر، لسانیات کے اندر، اختلافات کے اندر، مذہبی لسانی علاقائی تعصبات کے اندر کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معنوں میں پہچان نہیں کی۔ محترم بھائیوں، بخاری کی روایت ہے، ایک تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ پڑھایا کرتے تھے، ایک عورت نے ممبر بنوایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں دیا، اس پر آپ جمعہ پڑھایا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنے کو چھوڑ کر ممبر کے اوپر جمعہ پڑھانا شروع کر دیا، خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تنا رونا شروع ہو گیا، تنے کے رونے کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، خطبے کو چھوڑا، اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا۔ محترم بھائیوں، ایک درخت ہے، ایک تنا ہے، اس کے آنسو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت نہیں ہوئے۔ اور میں اور آپ اپنے والدین کو رلائیں، اپنوں کو رلائیں، رشتہ داروں کو رلائیں، اپنی بہنوں کو رلائیں، ہماری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں، پھر میں کہوں گا محترم بھائیوں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہی نہیں ہے، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی سیرت سے ہم کوسوں دور ہیں۔ محترم بھائیوں، وہ تنا رونا شروع ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سینے سے لگا کر چپ کرایا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، ایسے رویا جیسے بچہ روتا ہے، بچہ بلک بلک کر رویا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہ گیا اور اس کو سینے سے لگا کر خاموش کروایا۔ آج ہمارا رشتہ دار، ہمارا عزیز، ہمارا اقارب، ہمارا پڑوسی ہماری آنکھوں کے سامنے روتا ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے بلکتا ہو، تڑپتا ہو، ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، تو محترم بھائیوں ہم تماشا دیکھنے والے ہیں، ویڈیو بنانے والے ہیں، تماشا بنانے والے، تماشا کرنے والے۔ کسی کے رونے سے، کسی کے تڑپنے سے، کسی کے بلکنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر میں کیسے کہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے ہیں؟ محترم بھائیوں، جانور ہیں، جانور، بے زبان جانور، جن کی ہمارے سامنے، ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، ان کا مقام، ان کی قدر کو جانتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی، ایک انصاری کے باغ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اونٹ نے دیکھا، باغ کے اندر ایک اونٹ تھا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، رونا شروع کر دیا۔
بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، اس کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو خاموش کرواتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں انصاری ہے، وہ اس اونٹ کا مالک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر فرمایا افلا تتق اللہ، اور تجھے اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، فی ھذہ البہیمہ، اس بہیمے، اس جانور کے متعلق اللہ کا خوف کر، التی ملکک اللہ ایاہا، اللہ نے تجھ کو اس کا مالک بنایا ہے، اس پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ فإنہ شکا الی، اس نے مجھے شکایت کی ہے، اس نے مجھے شکایت لگائی ہے، انک تجیعہ وتتعبہ، تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور کام اس سے ڈٹ کر لیتا ہے۔ اور محترم بھائیو، اس بہیمے سے، اس جانور سے، اس بے زبان جانور سے تو ہمیں سبق حاصل، نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ اور جو اپنا مسئلہ لے کر، جو اپنا شکوہ لے کر کہاں جاتا ہے؟ کسی پیر صاحب کے پاس، اور کسی امام کے پاس، کسی مولوی کے پاس نہیں محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر گیا۔ اور ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کافی نہیں، ہم اپنے مسائل لے کر اپنے اپنے مسلک کے مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھے ہیں، ان کے اندر سب کچھ موجود ہے، سب کی ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ محترم بھائیو، ادھر مڑنا گوارا نہیں ہے، ادھر ہم آنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے اپنے بس مسالک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مولویوں کے پاس مسئلے لے کر جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، یہ اپنا مسلک، اپنا مسئلہ لے کر ایک اونٹ بے زبان جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہے، احادیث کی طرف رجوع کرے، سنت کی طرف رجوع کرے۔ یہ نہ پوچھے کہ ہمارے مسلک میں یہ مسئلہ کیسے ہے، ہمارا مسلک، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے امام صاحب اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، یہ پوچھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سنت اس مسئلے میں کیا ہے۔ محترم بھائیو، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ حقیقی معنوں میں پہچانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو۔ جب یہ پہاڑ، یہ ذرات، یہ درخت، یہ پرندے، یہ جنات، یہ فرشتے، یہ ساری کی ساری مخلوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان رکھ سکتی ہیں، تو محترم بھائیو، میں اور آپ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہونے کے باوجود، میں اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معنوں میں پہچان کیوں نہیں رکھ سکتے؟ میٹھی میٹھی سنتوں سے ہم دور ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے ہم دور ہیں، بدعات اور خرافات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، سنتوں کو ہم نے ترک کر دیا، سنت ہمارے سامنے اجنبی ہو گئی، بدعت ہمارے سامنے جو ہے وہ محبوب ہو گئی۔ تو محترم بھائیو، ما لکم کیف تحکمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے لے رہے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جو کہا سنا اس کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔